السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیکٹرز آف موٹیو۔ ٹھیک ہے جی، کہ وہ عوامل کہ جو موٹیویشن کو ترتیب دیتے ہیں، اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ووڈ ورتھ کے مطابق 4 ایسے عوامل ہیں کہ جو محرک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ جو محرک کی موٹیو کی فارمیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے آتا ہے ضرورت، نیڈ، پھر آتا ہے انگیزش، ڈرائیو، پھر آتا ہے ترغیب، انسینٹیو، پھر آتا ہے تاثر، افیکٹ۔ تو دوستوں، مزید ہم سٹڈی کرنے سے پہلے فردر ہم ڈرائیو، انگیزش اور انسینٹیو، ترغیب کے درمیان میں ایک جو فرق ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ ڈرائیو، کیونکہ ڈرائیو اور انسینٹیو جو ورڈ ہیں دونوں ہی تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا اس میں کیا کردار ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو ڈرائیو ہے، ڈرائیو بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ جو ہمارے انر موٹیوز ہوتے ہیں، کہ جو ہمارے اندرونی محرک ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بھوک ہے، ٹھیک ہے جی، بھوک ہے آپ لگا لیں، اس کے بعد آپ جسم درد ہے، تھکان لگا لیں، کسی قسم کی بیماری لگا لیں، کسی قسم کی اندرونی عادت لگا لیں، تشویش ہے، جس طرح سے فرسٹریشن ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دیگر کسی بھی قسم کی بیماری ہے کہ جو ہماری انر، ہمارے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایسی خواہش ہے کہ جو ہمیں کسی کام پر اکساتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نہ پورا کیا جائے تو سمجھ لیں کہ ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے وہ ایک انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کیا ہے جی کہ ہماری لائف جس طرح سے آپ لگا لیں کہ خوراک ہے، فوڈ ہے، کھانا ہے، تو اگر ہم کھانا ہمیں نہ ملے تو کیا ہوگا؟ کیا کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کہ ہماری لائف ایک بند ڈبے کی طرح ہو کر رہ جائے گی، کہ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے نہ چل سکیں گے، نہ پھر سکیں گے، نہ سوچ سمجھ سکیں گے، نہ کسی سے بات کر سکیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک انر خواہش ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جوش دلاتی ہے، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے کسی بھی طریقے سے پورا کریں، کہ اگر ہم اسے پورا نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہماری لائف ڈینجر ہے، ٹھیک ہے، تو کہ اس کے نتیجے میں یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، انگزائٹی، پریشانی پیدا ہو جائے گی، مایوسی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری طرف آتے ہیں انسینٹیو، ترغیب۔ تو یہ جو انسینٹیو اور ترغیب ہے، یہ ہماری یہ ہماری جو ہیں یہ بیرونی، جو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹر کہہ سکتے ہیں، آپ ایکسٹرنل موٹیو کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے اس میں آتی ہے، جاب آتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی گاڑی لگا لیں، موٹر سائیکل لگا لیں، کار لگا لیں، ہیلی کاپٹر لگا لیں، جہاز لگا لیں، کیا ہے کہ ایسی رین فورس، ایسی اس میں محرک، ایسی ضرورتیں آتی ہیں کہ جو ایکسٹرنل ہوتی ہیں، کہ جو بیرونی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ترغیب ہے، یہ ہمیں یہ چیز اوپر سے، دوسرا اس کا جو بڑا مین فیکٹر، جو اس کا بڑا مین کام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک مسلسل کسی چیز کی جد و جہد کے اوپر اکساتی ہے، ہمیں پرووک کرتی ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر مسلسل سٹرگل کریں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر مسلسل ورک کریں۔ تو سب سے پہلے ہے جی ووڈ ورتھ کے مطابق ضرورت، نیڈ۔ تو ضرورت ازویہ کی ایسی کیفیت ہے جو حیاتیاتی طور پر کسی کمی یا بیشی سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ آرگن کی ایسی نیچر ہے، ایسی اس کی کیفیت، ایسی سٹیٹ ہے کہ جو بائیولوجیکلی طور پر یہ پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ کسی چیز کی کمی بیشی سے،
ٹھیک ہے جی، جب ہم نے کافی دیر سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو بھوک اور پیاس کی ضرورت بیدار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو حیاتیاتی طور پر مراد ہے کہ بائیولوجیکل ایسی ضروریات کہ جس کے بغیر جاندار جو چیزیں ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی، کہ وہ ورک نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا جو جسم ہے یہ ایک مشین کی طرح، اس کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ کھانا ہے، وہ پانی ہے، اس کا آئل پانی ہے، کھانا ہے، اگر اس سے نہیں ملتا تو یہ ورک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بیدار ہوتی ہے تو ضرورت پیدا ہونے کی صورت میں اضلاع کی حالت غیر متوازن ہو جاتی ہے، تو جو ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ مثال کی بھوک لگی ہوگی، ہم تھکے ہوں گے، جہاں بیٹھے ہیں ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا، آؤٹ آف ورکنگ ہو جاتا ہے ہمارا جسم، اور ضرورت کی تسکین ہونے تک غیر متوازن ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ہماری جو اسٹیٹ آف باڈی ہے وہ ان بیلنس ہو جاتی ہے، کیوں؟ خوراک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، فوڈ کی وجہ سے۔ تو روزمرہ زندگی میں ادویہ کی توانائی خرچ ہوتی رہتی ہے، جس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ کسی چیز کی زیادتی بھی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم کوئی چیز زیادہ کھا لیتے ہیں، مثلا تیزابی مادے کا ادویہ میں بڑھ جانا تھکان کا محرک بیدار کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام طور پر ایک مثال بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں کہ ان کا جو وہ سست ہوتے ہیں، ان کا ذہن کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کسی گاڑی کو اوور لوڈ کر دیں گے تو وہ کیسے چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو مثانے میں پانی کا بڑھ جانا پیشاب کے اخراج کا محرک بیدار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ایک چیز جو ضرورت کے مطابق ہے وہ تو اسے ملنی چاہیے نا، اگر ضرورت سے آپ بڑھ کر کوئی چیز اسے دیں گے تو وہ کیا کرے گی، باڈی کو نقصان دے گی۔ ضرورت پیدا ہونے سے فرد میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی چیز اگر ہمارا جسم ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کھانے کو مانگتا ہے، کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم نہیں دیتے، ہم نہیں کھاتے، تو ہمارا جسم بے چین ہوگا، اضطراب بے چین ہوگا، بے چینی پیدا کرے گا۔ اب موٹر سائیکل ہے، اس میں تیل نہیں ہے تو کیا ہوگا، پریشانی پیدا کرے گی نا، نہیں چلے گی۔ یہ اضطراب بھی فرد کے افعال کا تعین کرتا ہے، کہ یہ جو بے چینی ہے یہی ہمارے جو انسان ہے، ہمارے جو عمل ہے، جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہمارے ایکشن ہیں، ان کو متعین کرتی ہے، اس کی مینجمنٹ کرتی ہے۔ ضرورت فرد کے کردار میں اتنی قوت پیدا کر دیتی ہے جس سے کردار پیدا ہوتا ہے اور ضرورت کی تسکین تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ایسا کردار پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا ایک محرک، ایسی ایک ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ، ایسی اسٹیٹ آف باڈی پیدا ہوتی ہے کہ جب تک ہم وہ عمل نہیں کر لیتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ اس کے بعد انگیزش، ڈرائیو، جسم میں غیر متوازن حالت سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے اور فرد کو کسی مقصدی سرگرمی پر اکساتی ہے، انگیزش کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اس میں وہ کہ جو انر کنڈیشن ہے کہ جسم ان بیلنس ہوا ہے، غیر متوازن ہوا ہے خوراک کی وجہ سے، خوراک نہیں کھائی، اس کی خواہش پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا مقصد ہے جس نے انسان کو اکسایا ہے، پرووک کیا ہے، کس لیے؟ کہ خوراک کو حاصل کرنے کے لیے۔ مختلف ماہرین انگیزش کے لیے تحریک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ڈرائیو کے لیے موٹیویشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ ضرورت جس قدر شدید ہوگی، انگیزش اتنی ہی طاقتور ہوگی، گویا ضرورت انگیزش کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ جو ہماری نیڈز ہیں وہ ہی ہماری کوشش کو جو ہے جنم دیتی ہیں، اسے پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا خوراک یا پانی کی کمی جتنی شدید ہوگی، کھانے یا پینے کی خواہش اتنی ہی شدت سے پیدا ہوگی۔ گویا انگیزش سے مراد وہ محرکاتی کھچاؤ یا تناؤ ہے جو کردار کو قوت دیتا ہے تاکہ ضرورت پوری کی جا سکے۔ تو یہ ڈرائیو، یہ محرک ہے
جس قدر ہماری خواہش ہوگی، دیکھیں اگر ہماری خواہش ہے کھانے تک محدود ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں کھانا ملے گا، ہم کھائیں گے، اس کی تسکین ہو جائے گی، بات ختم۔ تو اگر ہماری تسکین اس سے زیادہ کچھ بڑی ہے، فار ایگزامپل ایک بندے کے اندر تسکین ہے جی، خواہش پیدا ہوتی ہے جس نے شادی کرنی، تو اگر اب شادی میں جو معاملات ہیں، جو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو کیا ہے کہ اس کو وہ تمام رکاوٹیں پوری کرنی پڑیں گی، وہ سب توڑنی پڑیں گی۔ تو اس کی کوشش اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی لینتھ ہی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ اس کا محرک، اس کا ڈرائیو، اس کی یہ فیلڈ ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ شادی ایسے تو تھوڑی کسی سے ہم مانگیں گے، مانگ کر ہم رکھ لیں گے پاس، اس کا تو پورا ایک پراپر نظام ہے، ٹھیک ہے جی، ایک خرچہ ہے ہمارے، اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے اب اس کا ایک لمبی ایک جو ہے ڈرائیو، اس کی کوشش لمبی ہوگی۔ اب نیو قوم کے مطابق محرک کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تناؤ انگیزش ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو محرک ہے، محرک کو حاصل کرنے کے لیے جو سٹریس ہمیں پیدا ہوتا ہے، جو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو ہم سٹرگل کرتے ہیں، وہ انگیزش ہے، وہ ڈرائیو ہے۔ نشے کا عادی شخص ضرورت پوری کرنے کے لیے میلوں تک کا سفر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نشے کی کمی فرد میں انگیزش پیدا کرتی ہے، کیا ہے کہ اب اس کا جو تناؤ، اب اگر کوئی بندہ ہے نشہ کرتا ہے، اسے نہیں ملتا، وہ کیا ہوگا کہ اس کا جسم سٹریس میں آ جائے گا، وہ پریشانی کی حالت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پریشانی کی حالت ہے، اسے جو کوشش اس کے اندر پیدا ہوگی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اسے ڈرائیو کہیں گے۔ یہ کمی جتنی زیادہ ہوگی فرد کے کردار میں اتنی ہی سرگرمی پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے وہ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے، اس کے اندر نشہ ہے، اس عادت ہے، وہ اسے 2 دن تک برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے درمیان میں وہ تھوڑا نشہ کھائے گا، تو وہ چھوٹی چوری کرے گا، تھوڑے پیسے کسی سے ادھار مانگے گا، جو بھی کرے گا چھوٹا عمل ہوگا اس کا۔ اگر وہ اب سمجھ لو کہ اب وہ گزارا کر ہی نہیں سکتا اسی وقت، تو اسی وقت وہ کیا کرے گا کہ وہ جس سے پیسے چھینے گا، جس کی چیز اٹھائے گا، چاہے وہ آئے اسے روکنے کے لیے یا اس سے مقابلہ ہو، اس کے کاؤنٹر ہو، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ اسے کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کی کنڈیشن ہی ایسی، اس وقت اس کی سرگرمی، اس کی سٹیٹ آف باڈی ایسی ہے، اس کا جو محرک اس وقت ایسا ہے۔ اکثر ماہرین تشویش اور خیبت کو بھی اس توانائی کے مترادف خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی فرد کو مائل بے عمل کرتی ہے۔ مطالعات سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بھوک کے پیاسے جانور زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو نشہ نہیں ملا، اس شخص کو، یا بھوکا اسے روٹی نہیں ملی ہے، تو وہ کس سٹیٹ آف باڈی میں ہے؟ انگزائٹی اور فرسٹریشن، تشویش اور جو مایوسی کی حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا ہی ورک کرے گا، اتنی زیادہ کوشش کرے گا، اتنا زیادہ سٹرگل کرے گا کہ اپنی اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے، اپنی انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے، اپنے فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آتی ہے ترغیب، انسینٹیو۔ کسی ضرورت کو مقداری انداز میں بیان کرنے کو ترغیب یا رغبت کہا جاتا ہے، کہ اس میں جو انسینٹیو ہے، اس میں آتی ہیں بیرونی، ایکسٹرنل ہماری جو ضروریات ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آتی ہیں اس میں۔ فرد کے لیے کسی شے کی جتنی اہمیت ہوگی اس کی اتنی تحریک زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ کسی شے کے لیے، کسی ضروری شے کے لیے، موٹر سائیکل، موبائل، گھر ہے، بنگلہ ہے، کوئی چیز لگا لیں آپ۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ہے، موبائل ہے، موبائل کے اوپر اس نے کسی سے بات کرنا، اس کا بہت ہی چاہنے والا ہے، اب اس کے ساتھ وہ بات کرنے کے بغیر رہ نہیں رہا، تو کیا کرے گا؟ وہ فل فور بیک وقت، اسی وقت وہ موبائل حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی لوگ طریقے یوز کرتے ہیں اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے، کچھ لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو جائز یوز، اچھے طریقے یوز کرتے ہیں چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔
ہر انگیزش میں ترغیبی پہلو پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب انگیزش جو اس کی اندرونی خواہشات ہیں، اندرونی ضروریات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے جو انسینٹیو، جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلو ہیں، اسپیکٹ ہیں، وہ پائے جاتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی چیز کس طرح سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ ہیں کہ وہ نشہ بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جو غریب بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، وہ بھوکے رہ کر گزارا کر لیتے ہیں یا مانگ کر گزارا کر لیتے ہیں، وہ چوری چکاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کہ اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اس کا کیا ہے، وہ انسینٹیو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چوری چکاری نہیں کر رہا، وہ اسٹریٹ کرمنل نہیں بنا، وہ ڈاکو نہیں بنا، وہ کیا کیا اس نے کہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ جو دوسرے جرم ہے، کسی کی جان لینا، کسی کو اس کی بنیادی ضروریات سے محروم کرنا۔ ترغیب محرک کا اہم عنصر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ترغیب ہے، اب محرک موٹیو کو حاصل کرنے کا جو ایک پروپرلی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسینٹیو ہے۔ ترغیب ہی مقاصد کے راہ میں حائل مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ انسینٹیو ہے، یہ ترغیب ہے، یہ ہمیں ایک راستہ بتاتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز کس طرح سے، اگر دیکھیں ایک بندے نے شادی کرنی ہے، اس کی گرل فرینڈ اسے کہتی ہے جی کہ اسی ماہ شادی کرنی ہے، اگر آپ مجھے کہا جی مجھے کار نہیں لے کر دو گے تو میں نہیں شادی کر سکتا، نہیں کروں گی آپ سے، تو اب یہ انسینٹیو ہے، یہ اس سے طریقے بتائے گی کہ بھائی آپ یہ کام کریں، یہ کریں، یہ کریں، ہاں اگر آپ نے یہ غلط کام نہیں کرنے تو آپ اسے رہنے دیں، اسے جواب دے دیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کوئی بھی جو راستہ انسان یوز کرے گا وہ اس کی ترغیب ہوگی کہ وہ کس طرف جاتا ہے، وہ کون سا وے چوز کرتا ہے۔ ترغیب ہی عضویہ کو عملی جد و جہد پر اکساتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے آرگنز ہے، جسم ہے، دماغ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ترغیب ہے، یہ انسینٹیو ہے، وہ ہمارے وے راستے ہیں، یہی ہمیں بتاتے ہیں۔ بعض ماہرین نے ترغیب کو کرداری پہلو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو ہیں، جو کچھ سائیکولوجسٹ ہیں، جو ماہر ہیں، جو ریسرچر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ تو بیہیویئر کو ہی تمام کا تمام انسینٹیو قرار دیتے ہیں، ترغیب قرار دیتے ہیں کہ جو انسان، جو راستہ انسان چوز کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تاثر، ایفیکٹ، یہ محرک کا چوتھا پہلو ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا چوتھا افیکٹ ہے، کس کا؟ محرک کا، موٹیو کا۔ ترغیب کی عملی جد و جہد کے بعد مقصد حاصل ہو جائے تو خوشگوار تاثر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ انسان سیٹسفیکیشن حاصل کرتا ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی ناگوار تاثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ناگوار تاثرات کا پیدا ہونا محرک کی عدم تسکین کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، لہذا دوبارہ سے محرکاتی عمل شروع ہو جاتا ہے اور تسکین تک جاری رہتا ہے، کہ انسان جب کوئی ایک عمل کرتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو اس راستے سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کوئی مثال کے طور پر، اب کوئی شخص ہے، وہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ میں نے ایک بہت اتنی بندہ بننا ہے، میں نے ایک کوٹھی خریدنی ہے، ایک بنگلہ خریدنا ہے، اس کے لیے وہ کاروبار شروع کر دیتا ہے جی، ہول سیلر کا۔ اگر وہ خدا نخواستہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ نیکسٹ کیا کرے گا؟ کہ ایک نیا کاروبار شروع کرے گا، اس میں پھر کوشش کرے گا، کہ جب تک یا تو اس کی موت آ جائے، اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی، اگر ڈیتھ واقع نہیں ہوتی تو وہ موٹر سائیکل، کار، بنگلہ جو بھی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے گا، تب تک کوشش کرتا رہے گا کہ جب تک وہ اپنی اچیومنٹ تک نہیں پہنچتا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔